السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جہانگیر مصطفی پروگرام رمضان المبارک میں خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ مہمان ذی وقار حضرت علامہ مزمل کیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ رمضان المبارک میں آپ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں اور رمضان اور قرآن کے بارے میں آپ ناظرین سے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ سرکار پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور شام کو 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو آپ سرکار نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ محمد علی جہانگیر صاحب، یہ دیکھیں درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ جیسے کہ ماہ رمضان شریف ہے تو ہمیں چاہیے کہ درود پاک کی گھر میں محفل یا جہاں بھی بیٹھے اٹھتے بیٹھے آپ سرکار پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جمعے والے دن آپ سرکار پر جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ درود شریف کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماشاءاللہ، کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا رمضان شریف میں۔ ماہ رمضان کی بھی بڑی فضیلت ہے اور قرآن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی یہ شان ہے کہ جو اس کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، اور جب بندہ ماہ رمضان میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک لفظ کے بدلے 70 نیکیاں یا 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، یہ 3 لفظ ہے۔ اب ہم جتنا قرآن پاک پڑھتے جائیں گے اتنی ہی فضیلت جو ہے نا وہ ہمیں ملتی جائے گی۔ تو قرآن پاک سے جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو محبت سے پڑھتے ہیں تو اس کی شان کیا ہے، کی فضیلت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک قرآن پاک کو 2 آنکھیں اور حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن پاک کیا کرے گا کہ وہ قیامت والے دن ایک شخص کو ڈھونڈ کے حضور کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا اور کہے گا قرآن پاک کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا قرآن پاک اس کو کیوں بخشنا ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ جب یہ دنیا میں تھا تو یہ 5 وقت نماز میں مجھے پڑھتا تھا اور نوافل میں پڑھتا تھا، تراویوں میں پڑھتا تھا، راتوں کو اٹھ کے پڑھتا تھا، تہجد ٹائم مجھے پڑھتا تھا، جب بھی اسے وقت ملتا تھا مجھے پڑھتا تھا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا اور مجھ سے پیار کرتا تھا۔ تو یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے محبت کی ہے، آج قیامت والے دن میں اس سے محبت کروں گا۔ دنیا میں اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، آج میں نے نہیں اسے اکیلا چھوڑنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ قرآن پاک اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے ایسے جنت میں لے جائے گا جیسے چھوٹا بچہ اپنے والدین سے جیسے بات منوا لیتا ہے، وہ قرآن پاک اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پر ہے ماہ رمضان شریف۔ ماہ رمضان شریف کی بڑی فضیلت اور بڑی شان ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی یہ شان ہے کہ ماہ رمضان شریف جب پہلا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، شیطان کو جگل دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نظر کرم اس بندے کی طرف کرتا ہے جو ماہ رمضان کا روزہ
رکھتا ہے اور اس کا ایک ایک جو لمحہ ہے وہ 1000 نیکیاں اور اس میں بڑا ثواب جو نا اس میں عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے نا تو ماہ رمضان شریف میں افطاری کے وقت ایسے 60,000 گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے جنہوں نے دوزخ میں جانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عام دنوں کی بات ہے، اور فرمایا کہ جب جمعہ مبارک آتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت رمضان شریف میں جمعے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک گھڑی کے بدلے اللہ تعالیٰ 1,00,000 جو نا ایسے گناہ کاروں کی بخشش فرماتا ہے جنہوں نے دوزخ میں جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔ ثنا خان رسول آمنہ شہزادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ شان تیری صلی علی سونیا، شان تیری صلی علی سونیا، شان تیری صلی علی سونیا، نت پڑھدا ہے تیری خدا سونیا، نت پڑھدا ہے تیری خدا سونیا، شان تیری صلی علی سونیا، شان تیری صلی علی سونیا، اونوں کہدا ہے ڈر قبر دا حشر دا، اونوں کہدا ہے ڈر قبر دا حشر دا، اونوں کہدا ہے ڈر قبر دا حشر دا، جس سے ہو جائے تیری نگاہ سونیا، جس سے ہو جائے تیری نگاہ سونیا، نت پڑھدا ہے تیری خدا سونیا، نت پڑھدا ہے تیری خدا سونیا، شان تیری صلی علی سونیا، شان تیری صلی علی سونیا، سارے رب دے خزانے تیرے کول نے، سارے رب دے خزانے تیرے کول نے، سارے رب دے خزانے تیرے کول نے، تیرے در تے گدا شہنشاہ سونیا، تیرے در تے گدا شہنشاہ سونیا، نت پڑھدا ہے تیری خدا سونیا، نت پڑھدا ہے تیری خدا سونیا، شان تیری صلی علی سونیا، شان تیری صلی علی سونیا، واسطہ پاوا کربل دے بیمار دا، واسطہ پاوا کربل دے بیمار دا، واسطہ پاوا کربل دے بیمار دا، میرے روغانو دیوی شفا سونیا، میرے روغانو دیوی شفا سونیا، نت پڑھدا ہے تیری خدا سونیا، نت پڑھدا ہے تیری خدا سونیا، شان تیری صلی علی سونیا، شان تیری صلی علی سونیا، شان تیری صلی علی سونیا۔ دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔